دینا کہ اب وہ نہیں آئے، کوفے کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. یہ راز کی بات تھی جو دونوں میں ہو رہی تھی. مگر ابن سعد، عمر بن سعد خبیث، یہ گیا اور جانے کے بعد اس نے ابن زیاد کو سارا معاملہ پیش کر دیا کہ یہ وصیتیں انہوں نے کی ہیں. ابن زیاد کہنے لگا رقم دینا، جو کہا 700 درہم دو، یہ تم پہ چھوڑتا ہوں، تم دو یا نہ دو. امام علی مقام کو اطلاع دینا، یہ تمہارا کام ہے، دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو. اگر دیتے ہو تو وصیت کو پوری کرو گے، اور نہیں دیتے ہو تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. اور تیسری جو وصیت کی، میری لاش دفنا دینا. ابن زیاد نے کہا ہم اس کی لاش نہیں دفنائیں گے، اس نے تو یہاں پر فتنہ پیدا کیا، لوگوں کو یہاں پر یزید کے خلاف اکسایا، ہم اس کی لاش کیسے دفن ہونے دے. برادران اسلام، پھر حضرت مسلم ابن عقیل کو چھت پہ لے جایا جاتا ہے، اور حمیر بن بکیر خبیث جس نے شروع میں آپ کے ہونٹوں پہ تلوار ماری تھی، وہی آپ کے جسم ناز پہ تلوار مارتا ہے. آپ کا سر ناز جسم سے جدا ہو جاتا ہے، اور آپ کا دھڑ اٹھا کر چھت سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، ہڈیاں آپ کی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں. اس طرح حضرت مسلم ابن عقیل مقام شہادت کو حاصل کرتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آگے بڑھتے ہیں، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دعا کے گھر میں آپ آ کے رکے، تو آپ کے جو دو شہزادے تھے چھوٹے، توجہ فرمائیے، چھوٹے دو شہزادے جو آپ کے تھے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم، آپ نے دونوں شہزادوں کو قاضی شرح کے پاس بھیج دیا کہ آپ ان کی حفاظت کریں. وہ بھی محب اہل بیت تھے. برادران اسلام، قاضی شرح نے دونوں شہزادوں کو اپنے پاس رکھا. اب ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ جب مسلم ابن عقیل آئے تھے تو ان کے ساتھ دو بچے بھی تھے، اعلان کر دیا بچے کو تلاش کیا جائے. بچے کہاں ہیں؟ ان کو زندہ سلامت میرے دربار میں پیش کیا جائے. جب قاضی شرح کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے شہزادے اسد کو بلایا. اسد ادھر آؤ، ایک قافلہ باب العراقین سے مکہ شریف کی طرف جانے والا ہے، یہ دونوں شہزادے کو قافلے والوں کے حوالے کر دو، اور ان سے کہو کہ بڑی حفاظت کے ساتھ یہ دونوں بچوں کو لے کر مکہ شریف چلے جائیں. برادران اسلام، ان کا شہزادہ اسد آگے بڑھا، دونوں بچوں کو اس نے لیا، اور جس وقت وہ باب العراقین پر پہنچا تو حسن اتفاق کہیے کہ قافلہ جا چکا تھا. وہ آگے بڑھا، دھول اڑ رہی تھی، اس نے شہزادوں سے کہا جاؤ اور دوڑو، کیا پتا تمہیں قافلہ مل جائے. برادران اسلام، شہزادے دوڑتے ہیں، مگر قافلہ بہت آگے نکل چکا تھا. ان کی شہادت کا وقت یہاں پر طے تھا، مقرر تھا. اب یہ دونوں ننھے شہزادے جو بڑے پریشان تھے، ایک کنویں کے پاس آ کے ٹھہر گئے، پانی وغیرہ پیا، ایک درخت کی آڑ میں یہ چھپ کے بیٹھ گئے. اب ایک خاتون جو ایک محب اہل بیت عورت تھی، اس کی باندی تھی، اس نے دیکھا دونوں شہزادوں. جب وہ پانی بھرنے آئی، پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ہم حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. وہ لونڈی بڑی خوش ہوئی، کہا جو میری مالکن ہے وہ تو رسول کے گھر والوں سے بڑی محبت کرتی ہے، تمہیں بڑے پیار و محبت سے وہ اپنے گھر میں رکھے گی. دونوں شہزادوں کو لے کے آتی ہے، مالکن کو بتایا گیا، مالکن غسل دیتی ہے، دونوں کو غسل دیا. محب اہل بیت تھی، اچھے کپڑے دونوں کے لیے جو ہے وہ اس نے جو ہے طلب کیے لوگوں سے، اور دو کپڑے جو ہے دونوں شہزادوں کو دے دیے گئے. اچھا کھانا کھلایا اور انہیں رات سونے کے لیے بہترین کمرہ دے دیا گیا. برادران اسلام، اب وہ محب اہل بیت عورت، اس کا شوہر جس کا نام تھا حارث، اس نے کسی جگہ اعلان سن لیا کہ ابن زیاد نے کہا کہ جو مسلم ابن عقیل کے لڑکوں کو لے کے آئے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا. اب یہ لالچ میں پورا دن پھرتا رہا، مگر اسے حضرت مسلم ابن عقیل کے شہزادے نہیں ملے. تھک ہار کر گھر پہنچا. بیوی نے کہا کیا ہوا، آج اتنی دیر ہو گئی؟ کہا وہ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو شخص مسلم ابن عقیل کے بچوں کو لے کر کے آئے گا اسے انعام دیا جائے. تو اب یہ عورت کہنے لگی جو محب اہل بیت تھی اپنے شوہر حارث سے، اے حارث ایسا کیوں کرتا ہے، رسول کے گھر والوں پر تو ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا بس اپنی تبلیغ اپنے پاس رکھ، مجھے تو انعام چاہیے، مجھے تو پیسہ چاہیے. برادران اسلام، جس وقت وہ کھانا کھا کے سویا تو اچانک دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. اب اس نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ عورت نے تو پردہ رکھنے کی کوشش کی. اب دونوں شہزادے بیدار ہو گئے، ایک دوسرے سے اپنا اپنا خواب بیان کرنے لگ گئے. بڑے شہزادے چھوٹے سے کہتے، چھوٹے شہزادے بڑے سے کہتے میں نے خواب میں ابا جان کو دیکھا، میں نے سرکار کریم علیہ السلام کو دیکھا، ہم نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت فاطمہ کو دیکھا. سرکار میرے والد سے فرما رہے تھے اے مسلم ابن عقیل اکیلے آ گئے،
تمہارے بچے کہاں ہیں؟ تو ہمارے ابا جان نے کہا وہ بھی پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ ہماری شہادت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ برادران اسلام، جب رونے کی آواز بلند ہوئی، یہ حارث کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ بچے ہیں۔ وہ بچے اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے، جب بیوی اہل بیت ہے تو شاید اس کا شوہر بھی جو ہے وہ محب اہل بیت ہوگا، جب وہ محب اہل بیت ہے تو یہ بھی محب اہل بیت ہوگا۔ چنانچہ حارث نے بچوں سے کہا تم کون ہو، کس کے لڑکے ہو؟ بچوں کی زبان سے نکلا ہم مسلم ابن عقیل کے لڑکے ہیں۔ اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بڑے سخت جملے بچوں کو کہے اور دونوں کو صبح کے وقت گھسیٹتا ہوا دریا فرات کے کنارے لے آتا ہے۔ بیوی دوڑی پکڑنے کے لیے، یہ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے تلوار نکالی اور اپنی بیوی پر بھی حملہ کیا، جس سے وہ زخمی ہو کر بے ہوش گر پڑی، اور پھر دونوں شہزادوں کو کھڑا کیا، پہلے ایک کی گردن اڑا دی، پھر بعد میں دوسرے کی گردن اڑائی۔ یہ دونوں شہزادے بھی یہاں پر جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ برادران اسلام، اب حارث نے کیا کیا؟ دونوں شہزادوں کے سروں کو بورے میں بند کیا، ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد نے کہا اس میں کیا ہے؟ یہ خوش ہو کر کے کہنے لگا بہت بڑا انعام ہے۔ کیا انعام ہے؟ کہا آپ نے انعام رکھا تھا نا، جو مسلم ابن عقیل کے بچوں کو لائے گا اس کے لیے انعام ہے۔ یہ دیکھیے میں نے دونوں کے سروں کو میں لے آیا۔ اب ابن زیاد غصے میں آ گیا، اس نے کہا میں نے تو یزید سے کہا کہ وہ تو میرے پاس قید ہیں اور تو نے کم وقت ان دونوں کو قتل کر دیا، تجھے کس نے کہا تھا ان کو قتل کرو؟ اب ابن زیاد نے نظر دوڑائی، کہا کون ہے جو اس کی گردن اڑائے؟ ایک شخص آگے آیا، اس نے حارث کی گردن اڑا دی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ برادران اسلام، آئیے امام عالی مقام کے سفیر اعظم حضرت مسلم ابن عقیل جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور ان کے شہزادے، دونوں شہزادے بھی جو ہے وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ابھی اس کی اطلاع امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہے۔ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو امام عالی مقام عراق کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے رفقا بھی تھے جو بڑے بہادر اور بہت زیادہ وہ لڑنے والے ہر کسی سے، چنانچہ جو کوئی میدان مقابلہ میں آ جائے وہ کسی کو بھی جانے نہیں دے۔ یہ سارے رفقا آپ کے ساتھ تھے۔ امام عالی مقام جب مکہ شریف سے نکلے، فوجیوں کا ایک لشکر آ گیا، آپ کو روکنے کی کوشش کی، مگر آپ کے ساتھیوں نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ فوجیوں کا لشکر پیچھے ہو گیا۔ اب امام عالی مقام عراق کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، امام عالی مقام آگے بڑھے، راستے میں دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا، پوچھا اس میں کون ہے؟ تو ایک شاعر تھا کہ جس کا نام غالباً فرزدق تھا، وہ شاعر وہاں پر موجود تھا۔ اس نے امام عالی مقام سے کہا حضرت حج کے ایام قریب ہیں، آپ 3 ذی الحجہ کو آپ نے مکہ چھوڑ دیا اور آپ عراق کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیوں؟ فرمایا امام عالی مقام نے اگر میں مکہ نہیں چھوڑتا تو مجھے گرفتار کر لیا جاتا، میرے گھر والوں کو گرفتار کر لیا جاتا، تو میرے لیے ضروری تھا کہ میں مکے کو چھوڑ دوں۔ برادران اسلام، اب یہاں پر فرزدق شاعر جو ہے آپ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب امام عالی مقام یہاں سے آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ اب امام عالی مقام بڑھتے بڑھتے مقام زرود میں پہنچے۔ یہاں پر ایک صاحب تھے کہ جن کا نام زہیر بن بجلی تھا، یہ حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک جگہ پر اپنا خیمہ بھی لگا لیا۔ ان کی بیوی سے کسی نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام کے پیارے نواسے امام عالی مقام عراق کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اپنے شوہر سے جاؤ اے زہیر، تم بھی جا کر شہزادہ رسول کو دیکھ لو۔ انہوں نے کہا مجھے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی اہلیہ نے کہا وہ رسول کریم علیہ السلام کا خون ہے، ان کو دیکھنا، حضور کو دیکھنا ہے، جاؤ۔ چنانچہ یہ زہیر بن بجلی امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی چہرہ دیکھا امام عالی مقام کے غلام بن گئے، امام عالی مقام کے دوست بن گئے، اور پھر اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی۔ کہا تو نے مجھے بھیجا تھا، اب میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اپنے بھائی کے ساتھ گھر جا، میں امام عالی مقام کے ساتھ میدان کربلا جاؤں گا۔ ایک موقع تھا، میں جب سلمان فارسی کے ساتھ جہاد کر رہا تھا تو سلمان